بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 283 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعراء کی منتخب کردہ آیات 176 سے لے کر 180 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالی نے ارشاد فرمایا، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا والوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی. بتا رہے ہیں کہ ایک قراءت میں حذف حمزہ اور اس کی حرکت لام کو دینے اور تا کے فتح کے ساتھ ہے، یعنی حمزہ کو حذف کر کے اس کی حرکت لام کو دے دی گئی ہے اور تا کو فتح کے ساتھ پڑھا گیا ہے. ایکا کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ مدین کے قریب درختوں کی ایک جھاڑی تھی، اسے ایکا کہا جاتا تھا. اذ قال لهم شعیب لم یقل اخوهم لانه لم یکن منهم الا تتقون، جبکہ ان سے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا. یہاں پر بقیہ قصص کی طرح لفظ اخوہم ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام ان میں سے نہیں تھے. کیا فرمایا شعیب نے؟ الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارا امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر ان ما اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلہ نہیں چاہتا، میرا صلہ تو، میرا انعام تو، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے. آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. انبیاء علیہ السلام کے قصص کا تذکرہ ہو رہا ہے. حضور علیہ السلام کی تسلی و تشفی کے لیے رب تعالیٰ مختلف انبیاء کرام کے قصص کو اپنے محبوب کے ساتھ ذکر فرما رہا ہے. تو یہ قصص انبیاء میں سے 7واں قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے. حافظ علی بن حسن بن حتبہ ابن عساکر، آپ نے حضرت شعیب کا نام اس طرح لکھا ہے: شعیب بن یوبب بن عنقا بن مدین. حافظ ابو الفرج بن عبد الرحمن کچھ یوں لکھتے ہیں کہ حضرت شعیب کا نام شعیب بن عینا بن نظیب بن مدین بن ابراہیم ہے، اور اکثر مؤرخین نے یوں ہی لکھا ہے، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے نہیں ہے بلکہ یہ ان بعض لوگوں میں سے ہیں جو حضرت ابراہیم پر ایمان لے آئے تھے، لیکن یہ حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہیں. ان کو 2 امتوں کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، اہل مدین کی طرف اور اصحاب ایکا کی طرف. مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کا اپنا گھر تھا اور ایکا کا علاقہ مدین کے پیچھے تھا. علماء نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت شعیب کو 20 سال کی عمر میں مدین کی طرف مبعوث کیا. یہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی. حضرت شعیب نے ان کو توحید کی دعوت دی
اور ان کو ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا۔ حضرت شعیب اپنی قوم کو بہترین جواب دیتے تھے، اس لیے ان کو خطیب الانبیاء کہا جاتا تھا۔ جب اہل مدین کی سرکشی بہت بڑھ گئی تو اللہ نے ان پر سخت گرمی کا عذاب بھیجا۔ وہ گرمی سے گھبرا کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایک بادل بھیجا جس نے سورج سے ان کے اوپر سایہ کر لیا، اس سے ان کو ٹھنڈک اور لذت حاصل ہوئی۔ پھر ان میں سے بعض نے بعض کو بلایا حتیٰ کہ سب کے سب بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان سب کے اوپر ایک آگ بھیجی جس نے ان سب کو جلا ڈالا، اور یہی یوم الذلہ سائبان کے دن کا عذاب ہے۔ پھر حضرت شعیب نے باقی عمر اصحاب ایکا کے ساتھ گزاری اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام سناتے رہے اور ان کو اللہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے اور اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیتے رہے، لیکن ان کی دعوت کا اثر ان پر برعکس ہوا اور ان کی سرکشی اور گمراہی بڑھتی رہی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان پر بھی گرمی مسلط کر دی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ دو امتوں پر ایک جیسا عذاب آیا ہو۔ قتادہ نے یہ کہا ہے کہ اہل مدین کو ایک چنگھاڑ نے ہلاک کر دیا تھا اور اصحاب ایکا پر 7 دن تک مسلسل سخت گرمی مسلط کی گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان پر ایک آگ بھیجی جو ان کو کھا گئی، اور یہی یوم الذلہ کا عذاب ہے۔ ایک قول حضرت امام ابو الحسن علی بن ابی الکرم شیبانی کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب کا نام شعیب یسرون بن دیعون بن عنقا بن نابت بن مدین بن ابراہیم ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کا نام شعیب بن میکائیل ہے اور وہ مدین کی اولاد سے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے نہیں ہیں، وہ ان بعض لوگوں کی اولاد سے ہیں جو ابراہیم پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ شام کی طرف ہجرت کی تھی۔ لیکن یہ بات پکی ہے کہ حضرت شعیب حضرت لوط کے نواسے ہیں۔ حضرت لوط کی بیٹی حضرت شعیب کی نانی تھیں۔ حضرت شعیب نابینا تھے، جیسا کہ آیت مقدسہ سے ظاہر ہے۔ حضرت شعیب کی قوم نے ان سے کہا قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا۔ انہوں نے کہا اے شعیب، ہم آپ کی اکثر باتوں کو نہیں سمجھتے اور بے شک ہم آپ کو اپنے درمیان بہت کمزور پاتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم کو کفر اور ناپ تول میں کمی کرنے سے ڈراتے تھے۔ جب اس قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یوم الذلہ کا عذاب نازل فرما دیا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ حضرت شعیب کو 2 قوموں کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، اہل مدین اور اصحاب ایکا کی طرف۔ یہ گھنے جنگلوں میں رہنے والوں تھے۔ جب اللہ نے ان کو عذاب دینے کا ارادہ کیا تو ان کو سخت گرمی میں مبتلا کر دیا۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت شعیب کی قوم نے اللہ کی حد کو معطل کر دیا تھا، پھر اللہ نے ان کے رزق میں توسیع کر دی، انہوں نے پھر حد کو معطل کر دیا، اللہ نے پھر رزق میں توسیع کر دی، پھر یوں ہی بار بار ہوتا رہا، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کا ارادہ کیا تو ان پر گرمی مسلط کر دی تھی جو ان کی برداشت سے باہر تھی۔ ان کو کہیں پر بھی سایہ میسر نہیں تھا، نہ ٹھنڈا پانی مہیا تھا۔ پھر ان میں سے کسی نے آ کر کہا کہ اس نے ایک جگہ بادل کا سایہ دیکھا ہے۔ وہ سب اس کے ساتھ وہاں جا کر جمع ہو گئے، پھر اللہ نے اس کو آگ سے بھر دیا اور ان پر آگ برسنے لگی، اور یہی یوم الذلہ کا عذاب ہے۔ حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر ابن کثیر لکھتے ہیں اہل مدین کے اس شہر میں رہتے تھے جو حجاز کی جانب آباد تھا، جہاں اس کی سرحد شام سے ملتی ہے۔ اس کے قریب بحیرہ روم قوم لوط تھا، اور یہ سارا علاقہ مدین کہلاتا تھا، اور اس علاقے کے مرکزی شہر کا نام بھی مدین ہی تھا۔ 4 نبی عرب سے ہیں، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اہل مدین کفار تھے، راستوں میں ڈاکے ڈالتے تھے اور گزرنے والوں کو خوف زدہ کرتے تھے اور ایکا کی عبادت کرتے تھے، اور ایکا ایک درخت تھا، اس کے گرد بہت گھنے جنگل تھے اور وہ لوگوں کے ساتھ بہت بد معاملہ تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، کسی سے کچھ لینا ہوتا تو زیادہ لیتے اور دینا ہوتا تو کم دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت شعیب کو اپنا رسول بنا کر بھیجا اور حضرت شعیب نے ان کو حکم دیا تم صرف اللہ کو معبود مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ان کو ان کے برے کاموں سے منع کیا اور ان سے فرمایا کہ لوگوں کے مالوں میں کمی کرنا چھوڑ دو، راستے سے گزرنے والوں کو پریشان نہ کرو، ڈراؤ نہیں۔ ان میں سے بعض حضرت شعیب پر ایمان لے آئے تھے اور اکثر نے کفر کیا تھا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ان پر خوفناک قسم کا عذاب بھیج دیا۔ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا الا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارا امانت دار رسول ہوں، بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ لم یقل اخوہم کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ بقیہ قصص کی طرح یہاں پر لفظ اخوہم ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ بتا گیا کہ حضرت شعیب ان کے نسبی نہیں تھے، یعنی کوئی تعلق نہیں تھا، ان میں سے نہیں تھے، اس لیے اخوہم کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور لوط کی قوم اور مدین دونوں بڑی شاہراہ پر آباد تھیں، جو شاہراہ حجاز کے قافلوں کو شام، فلسطین، یمن بلکہ مصر تک لے جاتی تھی اور بحر کلزم کے مشرقی کنارے سے ہو کر گزرتی تھی۔ قرآن میں اسی کو امام مبین فرمایا گیا ہے۔ یہ شاہراہ قریشی قافلوں کے لیے بہت متعارف اور تجارتی سڑک تھی۔ مدین کا قبیلہ بحر کلزم کے مشرقی کنارہ اور عرب کے شمال مغرب میں متصل حجاز کا آخری حصہ تھا۔ بعض مؤخرین نے لکھا ہے کہ مدین کا اصل علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت شعیب کے سوا کسی نبی کو 2 مرتبہ نہیں بھیجا گیا، ان کو ایک مرتبہ مدین کی طرف، پھر اس قوم کی نافرمانی کی بنا پر اس کو زبردست گرجدار آواز سے ہلاک کر دیا گیا، اور دوسری دفعہ ان کو اصحاب ایکا، سرسبز جھاڑیوں والے علاقوں کے رہنے والوں کی طرف بھیجا گیا، جن کو سائبان والے عذاب نے پکڑ لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ نے ایک دن فرمایا مدین اور اصحاب ایکا امتیں ہیں جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قتادہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو اصحاب رس یعنی اندھے کنویں والے فرمایا ہے، اس سے مراد حضرت شعیب کی قوم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ مدین اور اصحاب ایکا ان دونوں سے ایک ہی قوم مراد ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس میں موجود تحقیقی، ترکیبی، تفسیری فوائد و اغراض کی طرف۔ ایکا کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ ایک قراءت میں یہ حمزہ کے بغیر لیکا بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے لام کو دے دی گئی ہے، اور آخر میں جو تا ہے اس کو فتح کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ ایکا گھنے جنگل کو کہتے ہیں، اور اصحاب ایکا سے حضرت شعیب کی قوم اور مدین کے اطراف کے باشندے مراد ہیں۔ بیان کیا گیا ہے کہ ایکا گھنے درخت کو بھی کہتے ہیں۔ غیدہ غین کے فتح کے ساتھ جنگل اور جھاڑی کو کہتے ہیں۔ مدین حضرت شعیب کی بستی کا نام ہے۔ مدین بن ابراہیم نے اس شہر کو بسایا تھا، اس لیے انہی کے نام کے ساتھ یہ موسوم ہے۔ مدین اور مصر کے درمیان 8 روز کی مسافت ہے۔